بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مشاہدہ میری دوست کا ہے کیونکہ اب وہ میری بہت اچھی دوست بن چکی ہیں۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کا سفر درود ابراہیمی سے شروع ہوا۔ وہ روزانہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھتی تھیں اور ان کو درود پاک پڑھتے ہوئے تقریباً 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں۔ ماشاء اللہ سے وہ بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو چکی ہے، اور آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ روٹیاں بھی بناتی ہیں نا تو ماشاء اللہ سے اس کے اوپر محمد نام علی اور اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دیوانے ہی دیوانوں کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ بہن جو ہے نا، جو میری دوست ہیں، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ وہ ماشاء اللہ بڑی ہی باعمل لڑکی ہیں۔ ان سے بات کر کے مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو وہ بتا رہی تھی، انہوں نے مجھے پکچرز بھی دکھائی ہیں، میں آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ وہ پکچرز دکھاؤں گی کہ وہ جو روٹیاں بناتی ہیں ان کے اوپر کس طرح سے نام محمد کلیئر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ بھی دیکھیے گا۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرا سفر جو ہے وہ درود ابراہیمی سے شروع ہوا تھا۔ وہ روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی اور باقی پورا دن وہ درود رحمت صلی اللہ علی محمد پڑھتی رہتی تھیں۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے کسی کتاب وغیرہ میں پڑھا تھا کہ درود پاک کو اتنا پڑھو، لوگ جو ہیں وہ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے۔ مجنوں کے بارے میں ہے نا کہ وہ لیلا کے عشق میں بالکل ڈوبا رہتا تھا، اسی طرح سے ہم نے بھی بالکل عشق میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا ہے، تو اس کی برکتیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ بس یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے اتنا درود رحمت پڑھا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر کی باتیں وغیرہ کروں یا رشتہ داروں سے کوئی بات کروں، مطلب وہ فل ٹائم بس درود رحمت کا ورد کرتی رہتی تھی، اور پورا دن میں ایک بار وہ ایک تسبیح ضرور جو ہے وہ درود ابراہیمی کی پڑھتی تھی۔ جنون کی حد تک انہوں نے درود رحمت پڑھا، اور بھی بہت سارے درود انہوں نے مجھے بتائے ہیں جو ان کے ورد میں ہیں۔ تو وہ بہن بتا رہی تھی کہ وہ ہر روز صبح فجر کے بعد اٹھتی ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتی ہیں۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بھرا رہتا ہے۔ طویل عرصے سے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر کام کے دوران درود شریف پڑھا کرتی تھیں۔ جب وہ روٹی بناتی، گھر کے کام کرتی، جب بھی انہیں وقت ملتا، بس ان کی زبان پہ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد جاری رہتا تھا۔ ایک رات جیسے ہی وہ تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو ان کا دل بہت پرسکون تھا، تو انہوں نے درود خضری کو پڑھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں چلی گئیں۔ اچانک وہ کہتی ہیں کہ جب میری آنکھ لگی نا تو انہیں خواب آیا جس میں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ مسجد النبی کے سامنے کھڑی ہیں، اور وہاں روشنی تھی، پاکیزگی تھی، اور فضا میں ایک عجیب سی روحانی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تو ان کی بڑی بہن بھی ان کے ساتھ تھی اور دونوں مسجد النبی کے وسیع العریض صحن میں کھڑی تھی، دلوں میں سکون اور آنکھوں میں حیرت۔ اچانک ان کی نظر ایک ایسے بزرگ پر پڑی جنہیں وہ پہلے سے جانتی تھیں۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں بیٹھے تھے اور ارد گرد بہت سے لوگ اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آ رہے تھے، جیسے وہ کوئی خزانہ ہو جو سب کی مشکلات دور کرنے کا وسیلہ بن رہا ہو۔ وہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور اسی لمحے انہوں نے اپنی بہن سے یہ بات کہی۔ تو انہوں نے جب ان بابا کو دیکھا تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بڑی بہن سے جو ہے وہ ذکر کیا کہ بابا پر اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا کہ انہیں حکومت نے مسجد النبی کے ساتھ اتنا بڑا گھر دیا ہے۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے اور ان کا دل خوشی اور حیرت سے بھر گیا، لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ کیا جو منظر انہوں نے دیکھا ہے، جو خواب میں دیکھا ہے، وہ حقیقت میں مسجد النبی ہی تھی یا کوئی اور جگہ تھی۔
وہ ساری رات جو ہے وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی۔ ان کے دل میں ایک آواز گونجی کہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ مسجد النبی میں انہیں گھر مل گیا ہے۔ پھر بھی وہ دل ہی دل میں بے چین رہیں۔ وہ اٹھی اور فوراً اپنے موبائل پر مسجد النبی کی تصاویر جو ہیں وہ تلاش کرنے لگیں۔ انہوں نے گوگل پہ جو ہے مسجد النبی کی تصویریں نکالیں۔ جیسے ہی تصاویر کھلیں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہی جگہ آ گئی جو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ سبحان اللہ! حیرت اور جذبات سے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ایک معجزہ تھا، مگر معجزات تو اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ایک دن جب وہ روٹی بنا رہی تھی تو انہوں نے جلدی میں ایک روٹی کو دیکھا تو اس پر نام محمد لکھا ہوا تھا، بہت خوبصورت انداز میں۔ اچھا، وہ بہن مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی عادت ہے کہ جب وہ مطلب بالکل نماز وغیرہ کے بعد جو فرصت کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری عادت ہے کہ وہ نام محمد جو ہے نا وہ الگ الگ اسٹائل سے لکھتی ہیں، مطلب اس کو خوبصورتی سے الگ الگ اسٹائل میں نام محمد لکھتی ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری روٹی پہ بھی اسی طرح واضح تھا نام محمد، اور ایک الگ سے اسٹائل میں جیسا میں لکھتی ہوں کاپی کے اوپر، اس طرح سے واضح تھا۔ تو وہ بہن کہنے لگیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو مجھے سمجھ آ رہا ہے، اگر کوئی اور دیکھے گا تو اس کو سمجھ تو نہیں آئے گا کہ یہ نام محمد لکھا ہے۔ تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ اگلی روٹی پہ بالکل واضح تھا نام محمد، اور انہوں نے مجھے تصاویر بھی دکھائیں، جس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک پائے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جب انسان کا عشق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ جاتا ہے تو ایک عام سا بندہ کیسے خاص ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، میرا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ درود پاک کو اور اس کے مشاہدات کو لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے، کچھ لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن خیر، میں نے بہت سارے لوگوں کے مشاہدے سنے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے مشاہدے میں پڑھتی بھی ہوں۔ میرا تو توکل پکا ہوتا جا رہا ہے، الحمدللہ۔ لوگ کچھ بھی بولیں مجھے فرق نہیں پڑتا، اور مجھے خود بھی درود پاک سے بہت فائدہ ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے درود پاک پڑھنے سے، الحمدللہ۔ تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کافی جو ہے نا پکچرز دکھائیں ان روٹیوں کی، اور ایک دو ویڈیوز بھی بھیجیں جو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں، بالکل اسی طرح جیسے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قلم سے پیار سے لکھا کرتی تھیں۔ وہ حیران رہ گئیں کہ ان کا دل اس خوشی سے بھر گیا، مگر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے یہ جو صاف دکھائی دے رہا ہے مگر دوسرے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، مگر دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو دوبارہ دکھا دیجیے۔ پھر وہ شاپنگ پر چلی گئیں، اور رات کو جب وہ واپس آ کر پھر سے روٹی بناتی ہیں تو اس پر بھی گہرے اور خوبصورت انداز میں محمد لکھا ہوا ہے۔ کسی روٹی پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور کسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کا یہ کرم دیکھ کے بڑا خوش ہوتی ہیں۔ ان کے دل میں اب کوئی شک نہیں، یہ سب ان کی محبت اور عقیدت کا صلہ تھا۔ ان کی زندگی میں ہر روز نئے نئے معجزے اور برکتیں ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ درود پاک پڑھنے میں اور زیادہ مصروف رہتی ہیں۔ وہ بہن بتا رہی تھی کہ جب وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہیں تو وہ ایک درود پاک پڑھتی ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اور وہ تہجد میں جب عبادت کے لیے اٹھتی ہیں تو وہ فجر تک جاگتی ہیں، ماشاءاللہ، اور وہ اس دوران مختلف درود پاک کے سیغے پڑھتی رہتی ہیں اور دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ 6 سے 7 سے 8 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ وہ درود پاک پر قائم ہیں، اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دی ہیں۔ وہ مجھے بتا رہی تھی گاڑی، گھر، نعمتوں سے ان کا گھر بھرا ہوا ہے۔ کہتی ہیں مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کی ایک بہن کی شادی ہوئی ہے تو وہ بڑا مصروف اس کے اندر تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ شادی ہو، غم ہو، میں درود پاک کو نہیں چھوڑتی، میں درود پاک کا ورد کبھی چھوڑ نہیں سکتی، اور دعا بھی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ جو ورد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کبھی نہ چھیننا۔ تو درود پاک پڑھنے والوں کی زندگی میں بہت زیادہ معجزات ہوتے ہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ اس کو محبت سے، لگن سے اتنا پڑھیے
اور بے لوث ہو کر پڑھیے، مخلصی سے پڑھیے۔ تو کچھ لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فیض نہیں مل رہا، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو آپ نہ پڑھیں نا دنیا کے لیے، آپ صرف آخرت کے لیے اس کو پڑھتے رہیں، اور جس کا خلوص جتنا گہرا ہوگا، جس کی محبت جتنی گہری ہوگی، اس کا فیض بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ زندگی آپ کی بدلے گی، حالات ضرور بدلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا دیں اور بدلے میں وہ آپ کو دعا نہ دیں۔ ساری بات یہ ہے کہ آپ مخلص ہو جائیں ان کے ساتھ۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ ویسے تو وہ مخلص ہیں، لیکن آپ کو اس کا جو ہے نا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے بندے کو کہ یہ جو ذکر کر رہا ہے یہ صرف اپنے لیے کر رہا ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں کر رہا ہے۔ اچھا، ان بہن نے ایک دعا اور مجھ سے شیئر کی۔ اکثر لوگ کاروبار کا کہتے ہیں کہ ان کا رزق نہیں بڑھ رہا یا برکت نہیں ہے، تو جو بہنیں یا بھائی اس دعا کو پڑھنا چاہیں تو وہ کہتی ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان آپ اس دعا کو یاد کر لیں، اور 2 سجدوں کے درمیان ایک بار اس دعا کو پڑھ لیں۔ میں اس کو انشاءاللہ اسکرین پہ بھی شو کر دوں گی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ آپ اس دعا کو جو ہے 2 سجدوں کے درمیان پڑھیں، تو وہ کہتی ہیں کبھی پیسے کی تنگی نہیں ہوگی آپ کی زندگی میں۔ رزق جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو بہنیں بھی اسے پڑھیں، اور بھائی بھی اگر اسے پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت دے گا رزق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی درود پاک کی خوب سے خوب برکت عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ